چار لوگ دنیا میں ایسے ہو چکے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں اقتدار دیا. ایک وقت میں پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ. دو مسلمان تھے، دو کافر. مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود. یہ دو لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو سارا اقتدار عطا فرمائے گا پوری دنیا کا. حضرت ذوالقرنین کے بارے میں دو روایات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے. لیکن مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے. تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے. اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا. وہ ایک مہم پہ نکلے، ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں. تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج غروب کہاں ہوتا ہے. تو فرماتے میں پہنچا، بڑا گیا لیکن میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے. تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ کنواں ہے جس کے اندر جا کے وہ چھپ گیا ہے. لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخوار قوم تھی، بڑی خونخوار. اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے. یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتی تھی. اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے. یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے تھے. تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی. انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں. آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو. نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو. تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی، ایک دیوار لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے. آپ نے وہ دیوار بنائی. اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں. وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں. تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو، باقی کل کریں گے. لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا، اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ. اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا. اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے دعا کریں گے. تو دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیات میں 7 سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں. فرمایا 7 سمندر ہوں اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے. اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک. اب مثلکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے.
حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، رسول ہونے میں تمہاری طرح نہیں، اللہ کا حبیب ہونے میں تمہاری طرح۔ اور وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نہیں، تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہو، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لا ولد تھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا، بلکہ یہ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا، یہ یحییٰ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا۔ مجھے اب لوگ کس سینس میں مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں مجھے بتا، لیکن مجھ سے ایک دوست نے کچھ دن پہلے پوچھا کہ پیدائش سے پہلے بچے کا نام رکھنا جائز ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں، آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت زکریہ نے بیٹے کا نام پہلے ہی رکھ دیا تھا، کیونکہ انہیں یقین کامل تھا کہ رب کریم مجھے بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی اور کتاب دی۔ ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ پاکیزہ اور متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نہیں تھے۔ ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے، اور ان پر سلام ہو جب ان کی وفات ہوئی، اور قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام پر یا کسی بھی نبی پر سلام بھیجنا اور اس دن پر سلام بھیجنا جس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ، دل افروز ساعت پہ لاکھ۔ تو یہ عین قرآن مجید ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے چل کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا۔ ہم تیسرے پارے میں بھی ان کا ذکر پڑھ آئے، پھر ایک اور جگہ پہ بھی اشارتاً کنایتاً ان کا تذکر آیا کہ ان کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اور فرشتے نے آ کے کہا کہ میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی میرے پاس کیسے بیٹا آئے گا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ تو فرمایا رب ایسے ہی کرتا ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ تو حضرت مریم کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام غیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو یہ آپ کا معجزہ اور حضرت مریم کی کرامت سامنے آئی کہ آپ ایک خشک کھجور کے نیچے بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سرسبز و شاداب کر دیا، اور آپ اس کو ہلاتی تھی تو وہ کھجوریں گرتی تھی۔ بڑی پریشان تھی آپ کے قوم کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے لیے الزام لگانا، پروپیگنڈا کرنا بڑا ہی آسان کام ہے۔ دو ہی تو کام دنیا میں آسان ہے، ایک بدگمانی کرنا اور ایک غیبت کرنا، اور اتنا مزیدار کام ہے کہ آپ ساری دیہڑی کرائیں، کوئی بندہ تھکنے کو تیار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سارا دن۔ اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح لے لو، صرف 500 دفعہ درود شریف پڑھ لو، تو پھر کیا بنے گا؟ کام یاد آ جائے گا، بہت سارے لوگوں نکل لیں گے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں بڑی یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، میری تھوڑی سی شعری ذوق ہے تو مجھے دلچسپی ہے، رہ جاتی ہیں کچھ باتیں ذہن میں۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں کچھ پراپوگنڈا ہونے لگا، تو میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے بھیجا، مجھے یاد تھا، میں نے ایک شعر لکھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ کعبے کے اندر سے مٹی لے کے لوگ بت بنا لیتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو کہنے لگا شاعر کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو، کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ تو منٹ لگاتے ہیں، وہ جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، لوگوں نے الزام لگانے کا وقت آیا تو الزام لگا دیا، سید عائشہ صدیقہ پہ لگا دیا، صدیق کی بیٹی اور صدیقہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں۔
تو یہ میرے رب کریم کا فضل اور کرم ہے کہ جناب مریم کی برات کا اعلان بھی قرآن نے کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان بھی قرآن پاک نے فرمایا، یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو الزام تو لگتے رہتے ہیں، تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی؟ کبھی کنواں اندھیرا، کبھی بھائیوں کے تھپڑ، کبھی مصر کا بازار، اور ذرا سوچو تو صحیح جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے۔ اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے، اور پھر 12 سال کی جیل، پر رب فرماتے ہیں شانیں میں نے یوسف کو ہی عطا فرمائی ہیں۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ فرمانے لگی میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، یہی بتائے گا۔ پنگوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنگوڑے میں، تو قرآن مجید کہتا ہے کہنے لگے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آتانی الکتاب، خالی نہیں آیا، کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے۔ یہاں پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کریں، پنگوڑے میں، اور وہ پنگوڑے میں کہے میں نبی ہوں، اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول کی۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ۔ اور مرحوم اعظم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 41 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بہت سچے نبی تھے، انہوں نے اپنے چچا کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا، عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتے ہیں، اس سے رک جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام بیٹے اور یعقوب علیہ السلام پوتے کی بشارت دی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں نبی بھی ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 51 سے لے کر 58 تک مختلف انبیاء کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو برگزیدہ رسول، نبی اور اللہ کا رازدار کہا گیا، اور حضرت ہارون کی نبوت کا بیان بھی ہوا، اور حضرت اسماعیل کو وعدے کے سچے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے رسول اور نبی اور اللہ کا پسندیدہ قرار دیا گیا۔ ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پہ بٹھایا ہے۔ کہاں ہے ادریس علیہ السلام؟ چوتھے آسمان میں بھی، اور جنت کا قول بھی ہے۔ دو روایتیں ان کے بارے میں ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا؟ اللہ ہی بھلا کرے۔ حضرت اسرائیل کو کہنے لگے دوست بن جو، بن جاتے ہیں، دوستی ہو گئی۔ فرمانے لگے یار موت کا ذائقہ کیسے چکھاتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں۔ آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے دوزخ تو دکھا، نے وہ بھی دکھا دی۔ فرمایا جنت تو دکھا، جنت بھی دکھائی۔ تو کہنے لگا واپس چلیں، فرمانے لگے اب تو نہیں جانا۔ ہاں کیوں؟ فرمایا رب فرماتا ہے ہم فیہ خالدون، جو جنت میں آئے گا یہیں رہے گا۔ نے کہا جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نہیں کرائے ہیں، لہذا میں آ گیا ہوں تو میں نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تیرا بندہ، فرمایا تیری دوست بھی اس کے ساتھ لگی تھی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی، اور یہ یہاں تک آئے بھی میری توفیق سے ہی ہے، میرا ارادہ بن گیا انہیں یہاں رکھنے کا۔ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے
میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ بھی تو اس کا کرم ہوتا ہے نا کہ وہ کس طرح کر کے کسی کو نوازتا ہے. آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے احوال اور جو ان کے آخرت میں احوال ہوں گے ان کا ذکر کیا گیا ہے. آیت نمبر 66 میں بتایا گیا ہے کہ منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے. انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کیا. آیت نمبر 76 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کے ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے. اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے زیادہ بہتر. ایسی نیکیاں کریں جو باقی رہیں ہمیشہ. کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ. آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں کہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے. فرمایا ہرگز نہیں، وہ ان کے دشمن بن کے عبادت کا انکار کریں گے. آیت نمبر 88 میں بتایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کی. یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. مزید فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کے حاضر ہوں گے. آیت نمبر 97 میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے. یہ جو شرک والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا سادہ سا ہے. کچھ لوگ آج نئے فلسفی اٹھے ہیں تو وہ کچھ عجیب و غریب سی باتیں دہریوں جیسی کرنے لگے ہیں، اور بعض مضامین ہم دیکھتے ہیں تازے جو چھپتے ہیں ان کے اندر بھی وہ اشارتاً کنایاتاً مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونی چاہیے، انسان بحیثیت انسان قابل تکریم ہے. تو ایک بات سمجھ لیں کہ جو مکان کی رجسٹری آپ کے نام ہے اگر کوئی اور دعویٰ کرے اس کا تو آپ کو برداشت ہے؟ یہ ہو نہیں نہ سکتا میاں. ملک میں وزیر کئی ہو سکتے ہیں پر وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں. تو جب اللہ کی توحید میں کو کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو بہت بڑا جرم کرتا ہے، وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی 5 مرلے کی زمین پہ کوئی آ کے قبضہ کرے، اسے مار دینے کو دل کرتا ہے. اس لیے یہ ساری زمین رب کریم کی ہے، آسمان و زمین کا خالق اور مالک. تو شرک ناپسندیدہ بات، ناپسندیدہ. سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے. اس سورہ طٰہٰ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. نبی کریم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی. تو قرآن مجید نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. حضور لوگوں کو بڑی جد و جہد کے ساتھ دین کی طرف بلاتے تھے، تو کہا محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ تو مشقت کرنے لگ گئے. وہ یا رب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، جیسے سورہ مزمل میں بات ہوئی نا کہ محبوب تھوڑا آرام بھی فرما لیا کرے، محبوب تھوڑا آرام بھی فرمائے. پھر فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے اور سارے اچھے نام اسی کے ہیں. آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کا بیان کیا کہ وہ اپنی جگہ پر رکے ہوئے تھے تو وہیں انہیں غیب سے ندا آئی کہ موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ وادی مقدس میں ہیں تو ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے، میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے، قیامت آنے والی ہے اسی کی طرف آپ توجہ فرمائیے. اسی موقع پر آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہم پیچھے بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ وہ ایک دم میں ہی بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا. اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا تھا. اقبال کہتے ہیں یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں، یدے بیضا لیے، چمکتے ہوئے ہاتھ ہیں ان کے، تو یہ اپنی آستینوں میں چھپا کے بیٹھے ہیں. پر اقبال نے یہ ولیوں کے لیے کہا ہے،
نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارادت ہو تو محبت کے ساتھ دیکھ، تنقید کے ساتھ تو پتہ ہے پھر بندے کو کوئی شے نہیں ملتی، آنکھیں گونگ ہو جاتی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کو دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی جو آیت نمبر 25 اور 28 میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، اور آگے جا کے مزید آپ نے التجا کی کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دے تاکہ مجھے تقویت ملے، اور اسے میرا شریک کار بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ آیت نمبر 38 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ تقریباً آیت نمبر 76 تک چلتا ہے۔ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، اپنے لفظوں میں میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو، اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، رب بڑا ہی کریم ہے۔ آپ یقین کریں مولا کے دینے کے انوکھے ہی انداز ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ کوہ طور کے پاس آگ لینے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی وہی فرما کے نبی بنا لے۔ بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالیں تو رب وہاں سے نکال کے مصر کا حکمران بنا دے۔ وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، مولا کے دینے کے انداز بڑے ہی انوکھے ہیں، وہ بڑے انوکھے انداز میں نوازتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کیا، ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں تھی تو پریشان بھی ہو گئی، ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے نا، فرعون نے نا دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے، آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، میرا فارم ہاؤس، اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے۔ تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر، صندوق کے اندر جا رہے ہیں۔ فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھیں، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی۔ صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے۔ جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا۔ لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے، تم ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، رکھ نہ لیں، رکھ نہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں۔ تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا۔ اب رکھ لیا، مان گیا فرعون۔ آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں۔ اب عورتیں منگائی گئیں دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی۔ تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا، تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئیں تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا۔ ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا، جلالی تو شروع سے ہے نا۔ تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے۔ تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے،
اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں. اس نے کہا بچوں کو کیا پتا. خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی, ایک طرف انگارے رکھ دیے. وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے. حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا, اللہ کے نبی تھے. جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے نبی تھے, وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے. فرعون کہنے لگا آپ بتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا. انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا, آپ ادھر جائیے. تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا. تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی, بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا, وہی بچہ ہوتا تو آگ. اور بعد مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا, تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی. تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں. وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے, وہیں پلے, وہیں جوان ہوئے, وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی. بہن بھی ملی, ماں بھی ملی, اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا. اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. آج نمبر 77 سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں. انہیں اللہ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ نکال لیا جائے گا. فرعون نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں غرق کر دیے گئے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ایک بار پھر ذکر فرمایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن جہاد کے لیے نکلے تو رستے میں سمندر آ گیا. حضرت موسیٰ کی قوم کو نا سمندر نے رستہ دیا تھا. تو جناب سعد بن ابی وقاص سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے, اب وہ لوگ پوچھنے لگے حضور کیا کرنا ہے. فرمایا کرنا کیا ہے, ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو فرمانے لگے وہ سمندر و دریا اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دیتا ہے تو ہم تو رسول اللہ کے فرما بردار غلام ہیں, ہمیں بھی رستہ دے. تو 12 رستے بن گئے دریا میں سے. جناب سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزر گئے, باہر گئے تو ایک دفعہ پھر صحابہ کو یقین دلایا. فرمایا کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دریا میں. دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم, بحر ظلمات میں دوڑا دیے. اب میں کیا کروں, علامہ اقبال نے ہر جگہ کلام لکھا ہے, ہر جگہ. آپ کو پتا نا, ایک صاحب مجھے بھی سمجھا رہے تھے, میں نے جمعے میں بھی وضاحت کی. کہنے لگے آپ اقبال کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. میں نے کہا مجبوری ہے, وہ کام ہی تعریفوں والے کرتے ہیں تو ہو جاتی ہیں, کیا کیا جائے. آمدام برسر مطلب. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کچھ رہ تو نہیں گیا. کہا جناب پیالہ رہ گیا میرا مٹی کا دریا میں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں, ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. اور اس پر بڑی دلائل ہیں, وقت نہیں ہے, آگے بڑھنا ہے. فرمایا او دریا, او ہمارا پیالہ تو واپس کر دے. تو ایک لہر آئی تو پیالہ بھی کنارے پہ پھینک گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی قوم کو وہاں سے نجات دی. آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے. سامری ایک جادوگر تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے نا کوہ طور پہ, تو اس نے سونے کا ایک بچڑا بنا دیا تھا اور اس کے منہ میں ایسی تاریں اس نے لگائی تھی کہ جب ہوا چلتی تھی تو وہ تاریں بجتی تھیں. مفسرین نے لکھا ہے. تو بنی اسرائیل والوں کو یہ کہتا تھا دیکھو یہ بولتا ہے. تو بڑے کمزور ایمان کے لوگ تھے, اس طرف متوجہ ہو گئے, اس طرف متوجہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے نا حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جب چل رہا تھا تو ان کے پاؤں سے جو مٹی لگ رہی تھی وہ مٹی میں نے تھوڑی اٹھا لی تھی اور وہ میں نے اس کے منہ میں رکھی ہے, جس کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز ہے. وہ مٹی کب اٹھائی تھی وہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا بنی اسرائیل والوں کو کہ گھوڑے ڈالو اندر, حالانکہ رستے بن بھی گئے تھے, پھر بھی کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ اندر جائیں تو پانی پھر آ جائے. تو یہ جاتے نہیں تھے, ڈرتے تھے, کمزور ایمان کے لوگ تھے نا. اصل مسئلہ نا اندر کا ہے. آپ یقین کریں یہ بڑی باکمال بات ہے. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تھوڑی سی زندگی گزار کے کہ یقین اگر مضبوط ہو نا تو انسان کی زندگی کا ہر کٹھن رستہ آسان ہو جاتا ہے.
لیکن جن لوگوں کے اندر مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے بیرونی کوئی کام کرنا بھی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. تو یہ لوگ کہنے لگے کیسے اندر جائیں گے تو پھر نہ پانی مل جائے. تو حضرت جبریل امین آئے گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے, انہوں نے آگے آگے گھوڑی دوڑائی, تو آگے گھوڑی دوڑی تو ان کے گھوڑے خود بخود پیچھے دوڑ پڑے. حضرت سیدنا جبریل کی گھوڑی جہاں پیر رکھتی تھی وہاں سے سبزہ اگتا تھا. سامری جادوگر تھا, حیرت انگیز چیزوں کو جمع کر لیتا تھا. اس نے وہ جمع کر کے رکھ لی اور بچڑا بنا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ بات بتائی اور کہنے لگا یہ تدبیر مجھے میرے نفس نے سجائی تھی. حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تو یہاں سے چلا جا, زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے اور تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر ہے. اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, کتاب اللہ کی حقانیت اور اس سے روح گردانی کرنے والوں کے لیے عذاب آخرت کا بیان ہے. وحشت کا بھی عذاب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو وحشت کا عذاب یہ ہوتا ہے, یعنی انسان ہر وقت خوف زدہ رہے. آیات بتاتی ہیں کہ اس پر کون سا عذاب ہے, اس پر ایک وحشت طاری رہے. اللہ سے دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالی ان ساری آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اسی تسلسل میں پھر قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے. آیت نمبر 105 سے فرمایا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی. آیت نمبر 109 میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا اور فرمایا آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو. آیت نمبر 110 سے اکھڑی گردنوں کے حی و قیوم کے سامنے جھکنے, ظالموں کے نامراد ہونے اور مومنین صالحین کے کامیاب ہونے کا ذکر ہے. آیت نمبر 114 میں علم میں اضافے کی تعلیم کے لیے دعا ارشاد فرمائی گئی ہے جو بڑی معروف ہے, رب زدنی علما. آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی, اللہ نے خود وضاحت فرما دی, اور انہوں نے قصداً اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی. آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی, نہ بے لباسی ہوگی, نہ پیاس لگے گی, نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی, اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیں گے. اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ دھار کر ان کو بہکایا. انہوں نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا سو ان کے ستر کھل گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے زمین پر بھیج دیا. آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری یاد سے غافل رہے گا ہم اس کے لیے معیشت تنگ کر دیں گے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو ہماری یاد سے غافل ہوگا اس کے لیے زندگی اس پر اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 130 سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں پر صبر کیجیے, سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیے تاکہ آپ کا رب راضی ہو جائے اور آپ بھی راضی ہو جائیں. مزید فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر قائم رہیں, اور نیک انجام صرف تقوی پر کاربند لوگوں کے لیے. کفار قریش کے عذاب کے مطالبے کے جواب میں فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اور عذاب کا وقت مقرر ہے. اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ہلاک کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پاس عذاب سے پہلے رسول کیوں نہیں بھیجا, ہمیں کوئی سمجھا لیتا, ہم نہ یہ کام کرتے. اور فرمایا انتظار کرو تم ان قریب جان لو گے سیدھے راستے والے اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں. کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ان النبأ العظیم, کیا وہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون, جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کلا سیعلمون, یقیناً وہ اسے جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون, اور پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ قیامت ہے. فرمایا جو جھگڑا کر رہے ہیں, اختلاف کر رہے ہیں, تو یہ بڑی جلدی جان جائیں گے قیامت کا آنا حق ہے.
اور قیامت آ کے رہے گی. قیامت نہ آئے، قیامت کا وقوع نہ ہو تو پھر یہ زندگی کے جو روز کے معاملات ہیں ان کا حساب کیسے ہو؟ پھر دنیا میں ظالم ظالم رہ گیا اور مظلوم مظلوم رہ گیا. قیامت کا قائم نہ ہونا یہ مظلوم کے ساتھ ظلم ہوگا. لہذا فرمایا کہ جو جھگڑا کر رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، انہیں بتائیے کہ قیامت ان قریب قائم ہو جائے گی. اس کے بعد اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے. وہ کسی کے کہنے پہ جلدی نہیں ہوگا، اس کا دن میں نے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن مقرر ہے. اور پھر علامات قیامت کا بیان فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدت دراز تک رہیں گے، اور اس میں انہیں کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کے سوا کوئی مشروب نہیں دیا جائے گا. اس سے آگے پھر سورۃ النازعات شروع ہوتی ہے. سورہ نازعات، اس صورت میں یہ بتایا کہ موت کے فرشتے، چونکہ 30ویں پارے کی صورتیں بڑی مختصر ترین صورتیں ہیں، اپنے الفاظ کے لحاظ سے اور اپنے حروف کے لحاظ سے مختصر ترین صورتیں ہیں. تو اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور اہل ایمان کی روح کو نہایت نرمی کے ساتھ. اور فرمائے اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے کہ جنہیں کارخانہ قدرت کے معاملات کی تدبیریں تفویض کی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر قیامت کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے. اس سے آگے سورہ عبسہ ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو ایک نابینا صحابی آ گیا اور وہ بار بار بات میں مداخلت کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان پر جلال فرمایا. اللہ کریم نے محبوب کریم سے کہا کہ محبوب آپ کو اس پہ جلال نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ غریب تو آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، وہ تو دیدار کرنے آیا تھا. اللہ تو اپنے محبوب کو کہہ سکتا ہے نا یہ بات، لیکن امتی اٹھ کے اس بات کا ذکر کرے تو یہ ذرا مناسب نہیں ہے، یہ ذرا مناسب. علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک امام ہر رکعت میں سورہ عبسہ پڑھتا تھا. ہر روز نماز فجر میں ایک رکعت میں کم از کم وہ سورہ عبسہ پڑھتا. تو حضرت عمر کو کسی نے بتلایا تو آپ نے اس کو کہا تجھے اور قرآن مجید نہیں آتا؟ لگا آتا ہے. فرمایا پھر یہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا بس جی میرا دل کرتا ہے. تو جناب عمر نے تلوار لے کے اس کی گردن اڑا دی تھی. بندہ کون تھا؟ مسجد کا قرآن شریف پڑھتا تھا نا. کہتے ہیں جی آپ قرآن پڑھنے والے کے بارے میں یہ لفظ کہہ رہے ہیں تو بھئی وہ بھی قرآن پڑھتا تھا. قرآن بھی اتنی دیر تک فائدہ دیتا ہے جب تک نبی پاک کا ادب رکھ کے قرآن پڑھا جائے. اور اگر ادب ہی نہیں ہے، تعظیم ہی نہیں ہے، توقیر ہی نہیں ہے، وہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے. یاد رکھیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تعظیم رسالت کے بغیر کسی قسم کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اس کو جان لیں اور سمجھ لیں. اسی صورت کے آخر میں قیامت کے نفسا نفسی کے منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے دامن چھڑائیں گے قیامت میں. ایک شخص اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑا کے بھاگے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. کچھ کے چہرے روشن مسکراتے اور حشاش بشاش ہوں گے اور کچھ کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. ایک شخص نے صبح سے لے کے شام تک نہ وہ گھر گیا نہ اس نے روٹی کھائی. مفسرین نے ایک بات سمجھانے کے لیے لکھی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک نہ گھر گیا نہ گھر کی روٹی کھائی نہ بچوں سے ملا، سارا دن ڈیوٹی پہ رہا. شام کو جب اسے پیسے ملتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، کتنا خوش ہوتا ہے. پھر وہ اپنے گھر جاتا ہے. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ساری طاقتیں ہونے کے باوجود گناہ نہیں کیا، ہر چیز جیب میں ہونے کے باوجود خطا نہیں کی، بچتے رہے، کوشش کرتے رہے، تو قیامت کے دن رب جب انہیں مزدوری دے گا نا تو پھر ان کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھیں گے. پھر ان کے چہرے خوشی سے
کھل اٹھیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے بڑے فرح ہوں گے۔ آگے پھر سورت تکویر شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں بھی علامات قیامت کا ذکر ہے کہ سورج کی بساط نور کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، ابھی کھڑے ہیں تو پھر یہ چلائے جائیں گے۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی۔ عرب کے اندر جب اونٹنی حاملہ ہوتی تھی اور 10 ماہ کی ہوتی تھی تو پھر وہ بڑا دھیان رکھتے تھے، تو قرآن نے مثال دی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 20-20 کلو سونا بھی پڑا ہوگا پر کسی کو پرواہ نہیں رہ جائے گی۔ اب پرواہ ہوگی تو قیامت کی۔ آج تو بڑی پرواہ ہوتی ہے نا، مطلب جس جیب میں پیسے ہوتے ہیں ساری توجہ اسی جیب پہ ہوتی ہے۔ فرمایا اس دن یہ تمہارا عمل ہوگا کہ وہ اونٹنیاں بھی اسی طرح خالی چھوڑ دی جائیں گی، دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی، وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، جانیں ایک بار پھر جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور آگے چل کے فرمایا اعمال کے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، دوزخ کو بھڑکایا جائے گا، جنت قریب کر دی جائے گی، اور ہر شخص جان لے گا اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ عمل آگے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر قرآن مجید اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کے حق ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ انفطار شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفطار کے اندر بھی کم و بیش اسی طرح کے مضامین اللہ کریم نے بیان فرمائے۔ فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہنے لگیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، زیر و زبر کر دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے جو چھوڑ کے جائیں گے کچھ لوگ ان کا بھی حساب دیں گے، کہاں سے لے کے چھوڑ گئے، کس طرح کا بینک بیلنس چھوڑ گئے، یہ پتہ چلے گا۔ اور پھر جو انداز ہے نا اس سورہ مبارکہ کا بڑا کمال ہے، کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا، یعنی اتنے کرم والے سے تو نے منہ پھیر لیا، اتنے کریم سے۔ دنیا میں سب سے بڑا اپنی جان پر ظلم کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنے پیار کرنے والوں سے منہ پھیرتا ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ رب فرماتا ہے میں کریم ہوں، میں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں روزی دیتا ہوں، میں تمہارے بغیر مانگے نعمتیں دیتا ہوں، اتنا کچھ دیتا ہوں، اور تم مجھے سے دھوکے میں پڑ جاتے ہو، تم میری طرف سے منہ پھیر لیتے ہو۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے پیدا کیا پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر انہیں معتدل بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، الغرض جس شکل میں اس نے چاہا تجھے ترکیب بنا دیا، ترتیب دیا، جس شکل میں چاہا تجھے۔ یہ جس چیز کی جو شکل ہے نا، یہ میرے اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی، میرا رنگ روپ بھی میرے رب کی چاہت ہے، اور آپ کا رنگ روپ بھی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ رنگ کیسا ہے، دیکھنا یہ چاہت ہے میرے رب کی۔ چلیں میں پرانے خیالات کا آدمی ہوں، ایک بات اور کہہ دوں، یہ چہرے پہ داڑھی بھی اللہ کی چاہت ہے، عورت کے چہرے پہ نہیں تو یہ بھی اللہ کی، اور مرد کے چہرے پہ ہے تو یہ بھی اللہ کی چاہت پسند کرنی چاہیے کہ نہیں؟ چلیں جن کو 8-10 سال ہو گئے درس میں آتے وہ تو اب نیکی کر دیں، کو زمانہ بیت گیا وہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، مہربانی کریں، وہ تو اب تھوڑی اس طرف توجہ کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کلا بل تکذبون بالدین، یہ سچ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو، اگر قیامت کے دن کا تمہیں یقین ہو جائے تو پھر تم برے عمل نہ کرو، لیکن فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر نگران فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو معزز ہیں، لکھنے والے جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو ابرار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ عیش و آرام میں ہوں گے۔ نیک کے سیٹھ جو نیک ہوں گے وہ آرام میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔
یصلونہا یوم الدین، داخل ہوں گے اس میں قیامت کے روز، وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ چلو ہم کوئی داؤ لگا کے تو دوزخ سے نکل جائیں، وہاں سے غائب کوئی نہیں ہو۔ وما ادراک ما یوم الدین، یہ کئی جگہ پہ قرآن پہ لفظ آتا ہے پر ذرا غور کریں، فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا پتا کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ یعنی اتنی آیات میں بیان کر کے قیامت کا ذکر کر کے بھی کہا کہ ابھی تمہیں کیا پتا کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا علم کہ روز جزا کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جس روز کسی نے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں، والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارے کا سارا حکم اللہ کا ہی چلے گا۔ تو فرمایا اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے آگے بڑھو، اس کے لیے جد و جہد کرو۔ اس سے آگے سورہ مطففین شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جب وہ لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا ناپ کے لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں، خود لیتے ہیں تو، اور جب دیتے ہیں تو پھر کمی کر کے دیتے ہیں، یعنی ڈنڈی مارتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو قیامت پر یقین نہیں؟ یعنی ڈنڈی مارتے ہو، کم تولتے ہو، کیا تمہیں قیامت پر یقین ہے؟ یعنی تم نے مرنا نہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو دکھاتے ہیں وہ دیتے نہیں، جو دکھاتے ہیں وہ دیتے نہیں، اور جب کچھ چیز دیتے ہیں تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے، اور ان کے لب و لہجے کا انداز بالکل انفرادی ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں دیانتداری کا مظاہرہ کریں، دیانتداری کا، ناپ تول پورا رکھیں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی، سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو کے آئے، حضور دعا کر دیں بارش نہیں ہوتی، تو آپ فرمانے لگے یہ میری خانقاہ کے نا بالکل سامنے ایک کریانے والا ہے، چینی پتی بیچتا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ چپ کر کے چلے گئے، اس کو کہا دعا کر دو، کہتے لگا حضرت صاحب سے دعا کراؤ، مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں کہنے آتے، لیکن لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ کہا نہیں حضرت نہیں بھیجا ہے، دعا کر دی، کہا حضرت صاحب نے بھیجا، تو کر دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ بارش دے دے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی کہ کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش برسنے لگی۔ لوگ حضرت معروف کرخی کے پاس گئے کہ اس کو ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ پلا بڑا ہے، جوان ہوا ہے، رات کو الگ سے آ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی خاص عمل؟ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا، 35 سال ہو گئے میری خانقاہ کے سامنے دکان ہے، سودا پورا تولتا ہے، گاہکوں کے ساتھ سچ بولتا ہے۔ فرمایا جو 35 سال سے اللہ سے ڈر کے اللہ کے بندوں سے دیانتداری کر رہا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی ہر دعا مقبول فرمایا کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اسے رکھا جائے گا، نبیوں کے ساتھ جگہ دی جائے گی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ پورا ناپ تول رکھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا آپ ذکر پڑھ رہے ہیں کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی۔ سورہ انشقاق، اس سورہ مبارکہ میں بھی آثار و احوال قیامت کا بیان ہے، اور یہ کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا صحیفہ یا مال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا اخروی حساب بہت آسان ہوگا، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اور جن کا نامہ یا مال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے موت آ جائے، اور اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 16 سے اللہ تعالیٰ نے شفق، رات اور چاند کی قسم کھا کے فرمایا قیامت کے دن مشرکین کے لیے سخت اور ہولناک عذاب ہے۔ اتنی قسمیں کھا کے رب فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے لیے عذاب سخت ہے۔ تو یہاں لوگ بڑے راضی ہیں ان سے، بڑی ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اللہ کئی قسمیں اٹھا کے کہتا ہے یہ جہنمی ہیں، یہ دوزخی ہیں، یہاں لوگ بڑے راضی ہیں۔ آپ یقین کریں بڑے بڑے سیانے لوگ، بڑے بڑے سمجھدار لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کا ویزا مل گیا تو پھر سمجھے بڑی کامیابی ہو گئی۔ ہمارا ایک سنگی ہے، تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب بڑے ذوق شوق سے بتانے لگے کہ میرے پاس نا برٹش پاسپورٹ ہے،
2-3 دفعہ انہوں نے کہا تو ہمارا دوست وہ بڑا محبت کرنے والا ہے، کہنے لگا چل بس کر، برٹش پاسپورٹ یہ کدو جنت دی ٹکٹ ہے۔ ایک دفعہ بھی کافی ہے کہ اب بار بار ایک ہی بات کیے جاتے ہو۔ تو یہاں لوگ بڑی دور تک رسائی رکھتے ہیں۔ اصل میں نا ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میرے رسول کریم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کئی قسمیں اٹھا کے کہا یہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر سورۃ البروج آتی ہے اس سے آگے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لانے کی پاداش میں اصحاب الاخدود، یہ خندق والے لوگ تھے پرانے زمانے میں کچھ ہوئے، ان کو اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اور اہل حق کی اس قربانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ اصحاب الاخدود خندق والے، ان کو خندق میں ڈالا گیا۔ ایک بات صرف کر دیتا ہوں، بڑی لمبی تفصیل ہے، ادھر نہیں جاتا۔ ایک بچی چھوٹی سی نا ماں سے چھین کے کافر بادشاہ نے نا آگ میں پھینکی، سب مومنوں کو پھینک رہا تھا، مسلمانوں کو جو اس دور میں کلمہ پڑھتے۔ تو اس کی ماں کو پکڑ کے وہ پھینکنے لگے تو بچی اندر سے بول پڑی، اصحاب اخدود کی بچی اندر سے بول پڑی، کہنے لگی اماں ڈرنا نہ، فٹافٹ آ جا، گری میں آگ میں ہوں پر میرے رب نے مجھے بڑی رحمتیں عطا فرمائی، اللہ نے بڑے کرم سے نوازا ہے، آ جا۔ یہ گر آگ میں رہے ہیں پر خدا کریم تو اپنے فضل سے اسے گلزار بنائے جا رہا۔ تو ان لوگوں کا اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مومنین کو تسلی فرمائی کہ فرعون، سمود جیسے بڑے بڑے لشکروں والے سرکشوں کا آج نام و نشان نہیں ہے۔ تو اے مومنوں، یہ تکالیف اور مشکلات بڑی عارضی ہیں، بڑی جلدی اللہ دین کو شان عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ نے شان عطا فرمائی نا، پھر اللہ کریم نے نوازا نا۔